اننتناگ کے وترگام وانی ہاما گاؤں میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہوا ساحل نامی نوجوان زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ اس کی موت کے بعد ساحل بشیر ڈار کے گاؤں میں غم و ماتم کی لہر ہے۔ اننتناگ کے وانی ہاما میں 4 اکتوبر کو دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہوئے ساحل بشیر اسپتال میں دم توڑ بیٹھے۔ وہ سری نگر کے اسپتال میں زیر علاج تھے، جس دوران ساحل بشیر کی موت ہو گئی۔ ساحل بشیر 11ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ ساحل بشیر کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک کیے گئے ساحل بشیر کی بہن اس واقعے کی واحد عینی شاہد ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ساحل کو دہشت گردوں نے اس کے گھر کے احاطے کے اندر ایک خالی جگہ پر اس وقت گولی مار دی جب اس نے ان کا سامنا کیا اور ان میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ ساحل کی بہن نے بھی تصدیق کی کہ مسلح افراد نے لوٹ مار کے مقصد سے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ میرے بابا جو ہے اور میرا بھائی بڑا والا جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، عشاء کی نماز چل رہی تھی۔ تو میرا بھائی جو ہے چھوٹا والا اور میں ہم اوپر بیٹھے تھے روم میں اور میری مما نیچے تھی اس ٹائم۔ وہ مجھے اپنا کچھ رزلٹ دکھا رہے تھے، تو اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگی اور وہ نیچے آ گئے اور میری مما یہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اتنے میں کیا ہو گیا کہ میرا بھائی جو وہ اس کو بولنے لگا مجھے کھانا دو، پہلے مطلب نماز سے پہلے میری مما بولنے لگی کھانا نماز پڑھیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے ساتھ میں۔ تو میری مما جب نماز پڑھنے لگی اتنے میں کیا ہوا کہ گیٹ کی آواز آ رہی ہے، گیٹ مطلب بند ہونے کی، مطلب کہ کھولنے کی یا بند ہونے کی ایسی کوئی آواز آئی۔ لیکن کیا ہوا کہ میری مما کھڑکی کھول کے ان کو پوچھنے لگی بیٹا کون ہو، بیٹا کون ہو آپ؟ تو وہ کچھ جواب ہی نہیں دے رہے تھے وہاں سے کہ ہم کون ہے کیا ہے۔ اور جب تک وہ ہماری مین انٹرنس پہ آ گئے، اس والے دروازے پہ جہاں سے اندر آ جاتے ہیں، تو جب وہ وہاں پہنچے تو مما زور سے چلانے لگی، کیونکہ وہ ان کو بار بار بول رہی تھی کہ آپ کون ہو آپ کون ہو۔ تو مما چلانے لگی کہ چور ہے چور ہے چور ہے ایسے۔ تو وہ وہاں سے بولنے لگی کشمیری میں اچھن چور کیا، obviously چور تھوڑی بولے گا کہ میں چور ہوں۔ تو یہاں سے میرا بھائی جو ہے وہ باہر آنے کی کوشش مطلب آ رہا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے دروازے پہ ان کو دیکھ لیا اور وہ پکڑنے لگا۔ اینڈ obviously بات ہے ایسی سچویشن میں تو انسان پکڑ ہی لے گا نا جو بھی سامنے آئے گا۔ تو اس کو کیا تھا کہ مما آگے باہر سے چلا رہی ہے تو ابھی لوگ آ جائیں گے ہمیں بچانے کے لیے اور سب پکڑیں گے چور کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب میں آئی میں دیکھ رہی ہوں تو میں نے اپنے بھائی کو پکڑا پیچھے سے کہ اس کو چھوڑ دے، جانے دے جانے دے۔ تو لیکن میرا بھائی نہیں چھوڑ رہا تھا اس کو، اور وہ جو لڑکا تھا آگے جس کو پکڑ کے تھا میرا بھائی ویسے کونے مار رہا تھا، وہ مجھے لگ رہی تھی۔ تو وہ جو دوسرا والا لڑکا اس کے ساتھ تھا تو اس نے کیا کیا کام، جب میرا بھائی اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا اس نے اس کو پورے اچھے سے دبوچا ہوا تھا اور ان کو یہ پتہ چل بھی گیا تھا اب لوگ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کام، جو دوسرا بندہ اس کے ساتھ تھا اس نے وہ پسٹل نکال کے میرے بھائی کے مطلب بالکل اس کے منہ پہ گولی مار دی۔ تو وہ گر گیا وہاں پہ، اور وہ جو 2 لوگ بھاگ رہے تھے نا، میں ان کو پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے پہلے اپنے تو فیس پورے کور کر کے رکھے تھے پہلے ہی جب سے وہ آئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں پیچھے سے، انہوں نے 2 بیگز اٹھائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بیگ سے، بڑے بھی نہیں تھے، وہ شولڈر والے چھوٹے بیگ تھے۔ ہاں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کو جو کہ بالکل خون میں لت پت تھا میں اس کو دیکھنے لگی کہ انہوں نے اس کو کہاں پہ گولی ماری۔ بھائی کے پاس سے ہٹ کے وہاں سے ہیلپ مانگنے جا رہی تھی روڈ پہ، اور وہاں سے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں دوبارہ اپنے بھائی کے پاس آ رہی تھی اپنے بھائی کی سانسیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ زندہ ہے کہ اس کی ہو گئی ڈیتھ، اور پھر دوبارہ سے جاتی تھی ایسے۔ میں نے مطلب کر رہی تھی 3 فائر کیے، ایک تو میرے بھائی کو جو لگی، 2 انہوں نے ایئر میں کی، مطلب تھوڑا ٹائم رک کے، کیونکہ اس کی وجہ خالی یہ تھی کہ لوگوں میں دہشت پھیل جائے کہ باہر سے گولی آ رہے اور کوئی باہر نہ نکلے۔ کہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد میں دوبارہ سے ہیلپ مانگنے کے لیے گئی، اور یہاں سے لڑکے آ رہے تھے جو ہمارے یہاں سے نیبرز ہیں، تو وہ آ کے میرے بھائی کو اٹھانے لگے۔ پھر سارے محلے والے جمع ہو گئے، انہوں نے میرے بھائی کو اٹھایا، اور وہ یہاں پہ ہمارے پاس اس ٹائم گاڑی اویلیبل نہیں تھی، تو پھر وہ اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے اور میں گھر آ گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا۔ ٹوٹل 2 لوگ تھے؟ ہاں، بس 2 لوگ تھے۔ کسی کے ساتھ دشمنی اس کی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی کیا مطلب 11th میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا دشمنی ہوگی کسی کے ساتھ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہم یہاں آئی تھنک 22 ایئرس سے رہ رہے ہیں اس مکان میں، ہم نے کبھی بھی ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی مطلب دیکھی تو کیا، ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں تھا کہ شیلٹر ڈھونڈنے آئے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ منہ سے ہی لگ رہے تھے وہ چور ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔